بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العلي العظيم۔ آج کا یہ مضمون نہایت اہم ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس مضمون کو بہت زیادہ غور سے سننے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے نمایاں اور سب سے ممتاز نام جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے 6 سال کی عمر میں نکاح فرمایا، اور ان کی والدہ ام رومان نے 3 سال کے بعد ان کی رخصتی کر دی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تھا، ان کی عمر صحیح قول کے مطابق 6 سال تھی، اور پھر جس وقت رخصتی فرمائی اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ سے نکاح کو لے کر کچھ بیمار ذہنیت رکھنے والے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری میں بچی سے نکاح فرمایا، اور اعتراض کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ بہت پرانا ہے۔ ہر زمانے میں متعصب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ سے نکاح کو لے کر اعتراض کیا ہے۔ آج بھی ہمارے ملک ہندوستان میں کچھ زہریلی سوچ رکھنے والے اعتراض کرتے ہیں، اس لیے ضروری معلوم ہوا کہ آج اس بارے میں وضاحت کی جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کے فوائد، ان کی حکمتیں اور ان کے ذریعے ہونے والے فائدے کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کی حیثیت عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی۔ نبی زمین پر خالق کائنات کا ترجمان، خالق کائنات کا نمائندہ اور اس کی وضاحت کا ترجمان ہوتا ہے۔ نبی کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سفر و حضر، دوستوں دشمنوں کے ساتھ رویہ، یعنی کہ ہر چیز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نبی کے ہر حرکت و عمل کے اندر انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہوتا ہے۔ نبی کے انسانیت کے اندر بھی، نبی کے بولنے کے اندر بھی عام انسانوں کے لیے سبق ہوتا ہے، اور نبی کی خاموشی کے اندر بھی عام انسانوں کے لیے سبق ہوتا ہے۔ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر ختم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ آ سکتا ہے، اور نہ قیامت تک آئے گا۔ یہ ہم سب کا پکا سچا عقیدہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 سال، 2 سال یا 1000 2000 سال کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے نبی مبعوث بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور قیامت تک کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اور آپ کی سیرت و سنت کی اتباع میں ہی ہم سب کی آخرت کی بھی بھلائی ہے اور دنیا کی بھی فلاح و کامیابی ہے۔ دیکھو، خاندانی اور ازدواج زندگی کا تعلق ہر انسان سے ہوتا ہے۔ ہر انسان قاضی نہیں بن سکتا، حاکم نہیں بن سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا، لیکن ازدواجی زندگی کا تعلق میرے محترم بزرگوں تقریباً سبھی انسانوں سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی عمر کے اندر بہت سارے نکاح فرمائے۔ صحیح قول کے مطابق جن بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ان کی تعداد 11 ہے۔ ان 11 کے اندر حضرت عائشہ کے علاوہ تمام بیویاں ایسی تھیں جو یا تو مطلقہ تھی یا بیوہ تھیں، یعنی حضرت عائشہ کے علاوہ آپ نے جن تمام بیویوں سے نکاح فرمایا وہ یا تو بیوہ تھی، یعنی ان کے پرانے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، یا پھر ان کی زندگی میں ہی شوہر نے ان کو طلاق دے دی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ حضرت عائشہ ہی ایسی عورت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، وہ بیوہ یا مطلقہ نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سب سے پہلے آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا اکثر حصہ حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارا، باقی کے 7-8 سالوں کا حصہ آپ نے حضرت سودا اور باقی ازواج مطہرات کے ساتھ گزارا۔
تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا. اس وقت ان کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے علاوہ بیوہ سے نکاح فرمایا یا مطلقہ سے نکاح فرمایا. اور تیسری بات یہ کہ جو اصل انسانی زندگی کا زمانہ شباب ہوتا ہے، جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارا اور وہ بھی حضرت خدیجہ سے 40 سال کی عمر میں شادی کی. اس لیے جو لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، جن لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اگر ان لوگوں کے سامنے تمام باتیں ذہن نشین ہو جائے تو پھر میرے محترم بزرگوں تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے میں بہت ساری حکمتیں ہیں. در حقیقت حضرت عائشہ کا نکاح جبیر ابن مطعم کے لڑکے سے طے ہو گیا تھا. جبیر ابن مطعم کے لڑکے سے حضرت عائشہ کا نکاح طے ہو گیا تھا، لیکن یہ خاندان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا. جبیر ابن مطعم کی والدہ نے کہا کہ اگر ابو بکر کی لڑکی ہمارے گھر میں بہو بن کر آ گئی تو پھر ہمارا گھر بھی بد دین ہو جائے گا، بے دین ہو جائے گا. اس وقت جو مسلمان ہو جایا کرتا تھا تو اس کو بے دین اور بد دین کہا کرتے تھے. تو جبیر ابن مطعم کی والدہ نے کہا کہ اگر حضرت عائشہ ابو بکر کی لڑکی ہمارے گھر میں بہو بن کر آ گئی تو پھر ہمارا گھر بھی بد دین ہو جائے گا، اس لیے ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں. تو رشتہ ختم ہو گیا. اس رشتے کے ختم ہونے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سودا اور حضرت عائشہ کا رشتہ، حضرت عائشہ کا نکاح کو پیش فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے فوراً نکاح کر لیا. وہ آپ کے ہم عمر تھی اور بعض غیبی اشاروں کی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح کی پیشکش کر لی اور اس کی حامی بھر لی. اور حضرت خولہ سے کہا کہ آپ اس رشتے کو آگے بڑھائیے، بات کو آگے بڑھائیے. حضرت خولہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے رشتہ پیش کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق کو رشتہ پہلے سے ہی منظور تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات تھی کہ منہ بولے بھائی سگے بھائی کی طرح حرام ہوتا ہے. منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا سگے بھائی کی بیٹی کی طرح حرام ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بھائی تھے. حضرت خولہ نے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق میرے دینی بھائی ہیں، منہ بولے بھائی ہیں، سگے بھائی نہیں ہیں. جس طرح سگے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو کھٹک تھی وہ بھی دور ہو گئی. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا. حضرت عائشہ کے نکاح کا پس منظر تو یہ ہے. حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جاہلیت کی رسم ختم ہو گئی. جاہلیت کے اندر یہ سوچا کرتے تھے کہ منہ بولا بھائی سگے بھائی کی طرح ہوتا ہے. جس طرح سگے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح منہ بولے بھائی اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف اس کی طرف توجہ دلا دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی توجہ اس طرف کیا دیتے تو ہو سکتا تھا یہ تصور ختم نہ ہو، جو جاہلیت کی رسم ختم نہ ہو، جو صدیوں سے جاہلیت کی رسم چلے آ رہی تھی. ہو سکتا تھا لوگوں کو اس پر عمل کرنا ناگوار ہو، مشقت ہو، تکلیف ہو. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح فرما دیا تو جاہلیت کی رسم خود بخود ختم ہو گئی. تو ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جاہلیت کی رسم ختم ہو گئی. پھر دوسری بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑی ذہانت اور ذکاوت سے نوازا تھا. 350 صحابہ و تابعین نے حضرت عائشہ سے احادیث نقل کی ہیں اور خود حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث نقل کی ہیں وہ تقریباً 2210 ہیں. تقریباً 2210 ہے. 7 صحابہ ایسے ہیں جن کو مکثرین حدیث کہا جاتا ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سے زیادہ احادیث نقل کی ہیں. تو ان 7 صحابہ کے اندر جہاں پر 6 مردوں کا نام آتا ہے وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی نام آتا ہے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دینے کے اندر بھی بہت بڑی معیار اور بہت بڑی بلند پایا تھی. جو بڑے بڑے اصحاب فتاویٰ تھے، بڑے بڑے اصحاب فتاویٰ نے فتاویٰ دیے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فتاویٰ دیے ہیں. پھر بہت سے عورتوں کے متعلق خاندانی اور ازدواجی مسائل ایسے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث کے ذریعے ان مسائل کا حل ممکن ہوا. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے کے جو فوائد حاصل ہوئے وہ کسی اور سے حاصل نہیں ہو سکتے تھے. ایک فائدہ یہ ہوا.
ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سب سے بڑے صحابہ نے مدد کی ہے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، جو بعد میں جا کر چاروں خلفاء ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان میں نکاح کر کے ان کے خاندان کو عزت اور سربلندی سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی سے نکاح فرمایا، حضرت عمر کی بیٹی سے نکاح فرمایا، اور حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں اپنی بیٹی دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان چاروں خلیفہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان میں نکاح فرما کے ان کے خاندان کو سربلندی اور کامیابی سے سرفراز فرمایا۔ یہ تو ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ سے نکاح کا پس منظر، اس کے فائدے۔ جو بہت سے لوگ حضرت عائشہ کی کم عمری کو لے کر سوال کرتے ہیں، تو اس کا تعلق دراصل سماجی تعامل و رواج اور اس وقت کے موسمی حالات سے ہے۔ آج کے ہندوستان کے جو حالات ہیں اس کے اوپر اس وقت کے حالات کو قیاس نہیں کر سکتے۔ عرب کے اندر اس وقت کم عمری میں ہی شادی کرنے کا رواج ہوا کرتا تھا۔ بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دوران ہی بہت سی لڑکیوں کی شادی 10 سال سے کم عمر میں ہو گئی، اور وہ بہت جلدی ماں بھی بن گئی تھی۔ پھر یہ کہ حجاز کا موسم گرم ہوتا ہے، اس وقت غذا کیا ہوا کرتی تھی؟ کھجور ہوا کرتی تھی، اونٹنی کی دودھ ہوا کرتی تھی، تو ان کے اندر غذائیت بھرپور طریقے سے ہوا کرتی تھی۔ تو اس وقت کی جو لڑکیاں ہوا کرتی تھی وہ بہت جلدی بالغ ہوا کرتی تھیں۔ یہ نہیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری میں نکاح فرمایا، بلکہ اس وقت بہت ساری لڑکیوں کے نکاح کم عمری میں ہوا کرتے تھے۔ اور اس سے زیادہ قابل توجہ بات ہے، دنیا کے دوسرے مذاہب کے اندر بھی کم عمری میں شادی کرنے کا رواج تھا۔ دیکھو، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں بیٹے کی پیدائش کی تھی وہ معجزانہ طور پر ہوئی تھی۔ لیکن عیسائی کے بعض فرقے کا خیال یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی یوسف نامی لڑکے سے، اور جس وقت شادی ہوئی اس وقت یوسف نامی لڑکے کی عمر 99 برس اور حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 12 برس تھی۔ تو اس کا اندازہ یہ ہوتا ہے دنیا کے دوسرے مذہب کے اندر بھی کم عمری میں شادی کرنے کا رواج ہے، اور یہ سب سے زیادہ رواج ہندو مذہب کے اندر پایا جاتا ہے۔ سموتر نامی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ اپنی لڑکی کا نکاح اس وقت کر دو جب وہ بالغ بھی نہ ہو۔ اس کی نامی کتاب کے اندر یہ ہے کہ اپنی لڑکی کا نکاح اس وقت کر دیں جب وہ برہنہ گھوم رہی ہو، بالکل ننگے بدن گھوم رہی ہو۔ اگر اس کی شادی نہ ہوئی اور وہ لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کا گناہ باپ کے سر پر ہوتا تھا۔ اور بھی بہت سارے امریکہ کے اندر بھی، انگلینڈ کے اندر بھی بہت زیادہ شادی کرنے کا رواج تھا کم عمری کے اندر ہی۔ اس سموتر نامی کتاب کے اندر یہ ہے شادی کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ لڑکے کی عمر 30 سال تو لڑکی کی عمر 12 سال، لڑکے کی عمر 24 سال تو لڑکی کی عمر 8 سال۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے بیمار ذہنیت رکھنے والے جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جو اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت لگاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی جنسانی خواہشات کے لیے، اپنی جسمانی لذت اور شہوت کو پورا کرنے کے لیے نعوذ باللہ کم عمری میں کم سن بچی سے شادی کی۔ تو ایسا نہیں ہے میرے محترم بزرگوں، یہ ہر موسم کے رواج اور وہاں کے موسمی حالات کے اوپر منحصر کرتا ہے۔ آج کے ہندوستان کے مسلمان حالات کے اوپر جو اس کے اوپر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، جو انجان لوگ ہوتے ہیں، بہت سے سادہ لوگ مسلمان بھی، ان پڑھ مسلمان بھی ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور وہ بھی خیال کرتے ہیں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اتنی تھی، اور نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی جنسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، لذت کو حاصل کرنے کے لیے نعوذ باللہ کم عمری میں نکاح فرمایا۔ تو میرے محترم بزرگوں، ایسی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے بہت سارے فوائد تھے اور مصلحت تھی۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے بھی اگر کوئی اس مدعے کو اٹھائے اور آپ کے ذہن کو بہکانے کی کوشش کرے تو میرے محترم بزرگوں، اچھے اخلاق سے پیش آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے سامنے رکھیں اور حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کے مقصد اور اس کے فوائد کو حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔